حضرت گرامی رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لیکن فرضیت کی علت بیان فرمائی کہ فرض کیوں کیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کمی آ گئی تھی کہ ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے تھے؟ فرمایا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا، جو زمین پر چلنے والی چیز ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ہواؤں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سب کو روزی عطا فرماتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات۔ پھر فرمایا کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہارا من ستھرا ہو جائے، تمہارا من جو ہے وہ منور ہو جائے۔ یہ جو تقوی لفظ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر استعمال فرمایا اور ہر جگہ یہی فرمایا۔ انبیاء کرام بھی آتے رہے، انبیاء کرام بھی یہی کہتے رہے کہ میں تمہیں اس خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے پاکیزہ کلام کے اندر دیکھیں آپ، ہر مقام پر یہی فرمایا تم حج کرتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمام عبادات کے ساتھ یہی فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سب کو بلاتا ہے قرآن جو دعوت ہے اس کی، وہ سب کو عالمگیر دعوت ہے، آفاقی دعوت ہے۔ لیکن یہی قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ذیشان ہے، کتاب لا ریب فیہ ہے۔ فرمایا اس سے استفادہ کون کرتے ہیں، برکت کون حاصل کرتے ہیں، فرمایا اس کے قریب کون آتے ہیں، فرمایا جو متقین لوگ ہیں، جن کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر پرہیزگار لوگوں کی رب تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا نیکی کے لیے جلدی کرو، سعی کرو، آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرہ وسابقوا الی مغفرہ، سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو کہ نہیں میں جلدی آؤں گا، میں نیکی کروں گا، میں اس چیز کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا لوگ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، فرمایا تم نے دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے، ورنہ تمہارے دل میں کبھی شکر پیدا نہیں ہوگا۔ ان اللہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہی فرمایا انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من اعلاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، لیکن دین کے اندر، عبادت کے اندر، نیکی کے اندر فرمایا آگے بڑھو، سبقت دے جاؤ، سارعوا الی مغفرہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا کہ اس جنت کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی۔ یہاں بھی تقویٰ آ گیا، لعلکم تتقون، متقین۔ قرآن پورا پڑھتے جائیں، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ یقین کریں آج جب میں آیات دیکھ رہا تھا التقویٰ فی القرآن، تو ایک آیات کا انبار تھا، دل کرتا تھا ساری آیتیں پڑھتا جاؤں، ساری آیتیں الحمد سے لے کر والناس تک سناؤں،
کہ مالک و مولا نے یہ جو روزے کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، تو ہر چیز کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان متقین کے اوصاف بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان کے اوصاف کو ذکر کیا۔ فرمایا ایک تو وہ خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون بالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کے اوصاف کیا ہے؟ فرمایا وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، فرمایا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر بتقاضائے بشریت انہیں غصہ آ جاتا ہے، غصہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی جبلت میں، انسان کے من میں، انسان اگریسو ہو جاتا ہے، انسان ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن فرمایا غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا اظہار کرنا، اس کا ریئیکشن کرنا، اور اس سے جو نقصانات ہیں، فرمایا اللہ کے نیک بندے والکاظمین الغیظ، فرمایا وہ غصے کو پینے والے ہیں، یعنی غصہ ان کو بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو پی جاتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے، غصہ آ گیا ہمیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی، انہیں غصہ آ جاتا ہے تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصہ پی بھی جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ فرمایا بتقاضائے بشریت اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی انسان سے نافرمانی ہو جائے، کوئی فوش بات ہو جائے، فوش کلام ہو جائے، تو فرمایا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، غلطی ہو گئی فوراً نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتے۔ اے خدایا یہ تیرا بندہ، اس سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو تیرا ہی بندہ ہے نا، اس سے جرم ہو گیا، اے میرے مالک و مولا تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع لاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب یہ مجھے پکار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے رب مانتا ہے، رب جانتا ہے، اس کے دماغ میں آج بھی یہ چیز نظریے میں بالکل مکمل طور پر ہے کہ میرا رب پکڑ بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر میرا بندہ اس چیز پر قائم ہے تو جاؤ میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے، تو فرمایا کہ متقین کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی بھی وہ دور نہیں رہتے۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا، فضل فرما دے گا، رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت فرما دے گا۔ فرمایا یہی تقوی ہے، یہی متقین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری شکلیں، صورتیں، تمہارے لباس، تمہارے قد، تمہارے رنگ، تمہاری برادریاں، تمہاری زبانیں، تمہارے علاقے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ جو کاؤنٹنگ میری اور آپ کی دنیا کے اندر ہے کہ فلاں جو ہے اس کا یہ ہے، اس کا یہ سٹیٹس ہے، فرمایا اللہ کے ہاں کوئی کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے کا معیار نہیں۔ ہاں بس ایک ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا زندگی کے اندر، پرہیزگاری اختیار کر لی زندگی کے اندر، تو رب کائنات فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، فرمایا تم میں سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔
جب انسان پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے حضرات گرامی، یہ زندگی ہے، زندگی کے نشیب و فراز ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی لاس ہے، کبھی پروفٹ ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ لیکن اگر انسان پھنس جاتا ہے، کبھی انسان کسی بھور کے اندر پھنس گیا، اللہ اکبر، رب کائنات فرماتا ہے تم نے تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ، اس کے لیے ایگزٹ، کہ پھنس گیا ہے تمہارے پاس رب تبارک و تعالیٰ۔ باہر کی دنیا کے اندر ہمارے ہاں تو نہیں ہے، وہاں مساجد ہوں یا کوئی بھی پبلک پلیس ہو تو یہاں مین دروازوں کے ساتھ ایگزٹ انہوں نے ایمرجنسی رکھے ہوتے ہیں کہ کبھی پھنس جائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے اندر ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا پھر اللہ تمہیں وہاں سے روزی دیتا ہے، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھنس جاتے ہیں، بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ یہ تم نے بینک سے کیوں پیسے لے لیے؟ تم تو زندگی کے اندر کبھی سود کی طرف نہیں گئے یار، یہ تم نے کیا کر لیا؟ اللہ رسول سے جنگ لے لی، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے جنگ، سود کی طرف چلے گی۔ میں پھنس گیا تھا، میں پھنس گیا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے رشوت دے لی ہے، کیوں کیا؟ پھنس گیا تھا، بچوں کے فیوچر برائٹ کرنا تھا مجھے، میں پھنس گیا تھا۔ اچھا ہم کہتے ہیں میں پھنس گیا تھا تو میں اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا، میرا رب کہتا ہے پھنس جاؤ تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا۔ باقی رہی روزی کی بات، اللہ اکبر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ میراث السماوات والارض، فرمایا روزیوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، مسبب الاسباب ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس کی بارگاہ کے اندر رجوع کرو، دیکھو وہ تمہارے لیے غیب سے روزیاں عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی حضرات گرامی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جو آج خاص طور پر روزے سے ریلیٹ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، بالکل موضوع کے مطابق، رمضان چل رہا ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ فرمایا یہ تقوی تمہیں ہر جگہ پر کامیاب و کامران کرے گا۔ نبیوں نے بھی یہی حکم فرمایا، قرآن نے بھی یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ آپ سرچ کریں جا کر نیٹ پر تو ہم دنیا جان کی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، آپ ڈالیں وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ، التقوی فی القرآن، لعلہم یتقون فی القرآن، تتقون فی القرآن، آیات کی لائن لگ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا مالک و مولا ہمیں کتنا تقوی کا حکم فرما رہا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے حضرات گرامی؟ تقوی یہ ہے کہ انسان سادہ سا، سمپل سا، تقوی یہ ہے کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن کو اوامر کہتے ہیں، جن کو احکامات کہتے ہیں، جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشادات کہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرے، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، انسان ان سے رک جائے۔ اللہ اکبر، یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے وہ؟ کہ جن چیزوں کا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا وہ تمہیں کرنے ہیں، جن سے منع کیا ہے، چھوٹا ہے، صغیر ہے، کبیر ہے۔ آج ہم زندگی کے اندر یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار بھائی یہ کیا کر رہے، بھائی کوئی گناہ صغیرہ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہ دیکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا حکم ہے، یہ بڑا حکم ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اس چیز سے میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے۔
یہ جو کاؤنٹنگ ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، چھوٹے اور بڑے کی، اور ایک اور جملہ یاد رکھیے گا کہ صغیرہ 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 کرتے 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 فرمایا انسان جب گناہ صغیرہ پر دوام اختیار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ، جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا آج اپنی کتاب پڑھو جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، فرمایا یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے اندر درج کیا ہوگا۔ زبان سے کوئی لفظ نکالا، قدم اٹھا کر کہیں گئے، کسی کی غیبت کی، زبان سے کوئی جملہ ادا کیا، کچھ بھی کیا، فرمایا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرات گرامی، یہ تصور اگر ہمارا کامل ہو جائے، یہ رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا لعلکم تتقون، کیا کرنا ہے ہمیں؟ ریہرسل کا مہینہ، ایک ریاضت کا مہینہ، ایک پریکٹس کا مہینہ، اپنے آپ کو ہمیں اللہ کا مقرب بنانا ہے۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیں ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے میں آتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ہر بندہ مسجد کی طرف رجوع، قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ صرف اس مہینے تک نہیں، یہ تقوی کو، یہ پرہیزگاری کو تم نے 11 مہینے تک اس رمضان کی برکت سے لے کر جانا ہے۔ تم اتنے خوگر بن جاؤ، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا ڈریس اچھا ہو، ہماری سوٹنگ اچھی ہو، ہمارے ہیئر اچھے ہوں، ہر چیز ہماری بالکل پرفیکٹ ہو، پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اب ہر چیز کے اندر پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو اس داڑھی کو سنواریں، اس داڑھی کو اچھا کر کے رکھیں، ایسا نہ ہو۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، ڈیزل کے پرمٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور منہ کے اندر داڑھی آ رہی ہوتی ہے بالکل، تو داڑھی کو سنوارو۔ آپ کا ظاہر بھی شریعت کہتی ہے اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کی داڑھی اچھی ہو۔ اگر آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، کوئی نوجوان دیکھ کر آپ کو کہے کہ میں بھی اس طرف آؤں، شریعت اس کا منع نہیں کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو دیکھا، حضور نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہو اپنا، پرا گندہ بال ہیں، تمہارے پاس کچھ نعمت نہیں ہے؟ فرمایا نعمتیں تو بہت ہیں۔ فرمایا ان نعمتوں کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے، تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم صرف ظاہر تک محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ تقوی کا تعلق کوئی لباس کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کا تعلق کسی اور کی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو دلی کیفیت ہے اس کے اثرات انسان کے خارج کے اندر آتے ہیں۔ میں کہوں کہ میرے دل میں میرے سے بات نہیں کرنا، میں بڑا عاشق رسول بندہ ہوں، میرے سے بات نہیں کرنا، میں بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہوں، ایک تو کبھی بھی اپنی زبان پر یہ جملہ مت لے کر آئیے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، خدا کی پناہ، کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں۔ قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی اپنی پاکیاں بیان مت کرو، کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی پاکیاں اور اپنے آپ کو ستھرا ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ نہ باتوں سے متقی ہوتا ہے، نہ لباس سے، لباس التقویٰ، نہ فرمایا کہ انسان صرف لباس پہن لے اس سے متقی ہوتا ہے۔ متقی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے من کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اس کا من سدھر جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ من ہی کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم نیاتکم اعمالکم، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور حضرات گرامی، بڑا عجیب و غریب قسم کا جملہ میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی نیتیں اور یہ جو انسان کا من ہے اور اس کا ستھرا ہونا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اندر ہی رہتا ہے، یہ نہ سمجھو مولانا صاحب کس کو پتہ ہے کس کا من ستھرا ہے کس کا من ستھرا نہیں۔ فرمایا نہیں، اس کے چہرے پر اس کے اثرات آتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں، اس کے لفظوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، اس کے اطوار و اخلاق کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر رقت ہے یا شدت ہے،
اس کے دل کے اندر سعادت ہے کہ شقاوت ہے؟ فرمایا اس کے اعمال بول رہے ہوتے ہیں، لیکن مرکز و محور جو ہے حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا. فرمایا یہ تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کا من پاک ہو، انسان کا دل پاک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سارے کا سارا سر سے لے کر پاؤں تک یہ انسان اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. سبحان اللہ. رب کائنات فرماتا ہے خلقت بیدی نفخت فیہ من روحی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا ایھا الانسان، اے انسان دیکھ تو صحیح کہ تجھے اللہ نے کتنا سنوارا ہے، تجھے کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں فی احسن تقویم سب سے بہترین بنایا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے انسان کے جسم کے اندر، لیکن وہ ایسا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں نہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، لیکن فرمایا وہ اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، سارے کام صحیح ہیں، سارے اعمال صحیح ہیں، سارے معاملات صحیح ہیں. فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ تمہارا دل ہے، اس دل کو منور اور صاف رکھا کرو، اس دل کو پاکیزہ رکھا کرو. اس دل کو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا تھا فرمایا کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے؟ فرمایا ہم رمضان کا ایسے استقبال کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے من کو ستھرا کرتے تھے، کدورتوں سے، نفرتوں سے، بغض و عداوت سے، ان تمام چیزوں سے اپنے من کو ستھرا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کا استقبال کرتے. جب من ستھرا ہو گیا، زمین تیار ہو گئی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی، برکتیں، رحمتیں. پھر ایسا ہوتا تھا اللہ اکبر. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا ایک ماحول ہوتا ہے، جیسے ابھی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ایک الگ کیفیت ہے، گھر میں جاتا ہے انسان الگ ہوتا ہے، بازار میں جاتا ہے الگ ہوتا ہے. فرمایا ایک بڑا ماحول اور کیفیت ہوتی ہے جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکلتے وہ کیفیت نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر وہ کیفیت باہر بھی بن جائے نا تو فرمایا گلیوں کے اندر راستوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملا رہے ہوں. تو فرمایا یہ اتنے نفوس قدسیہ، اتنے پاکیزہ لوگ. فرمایا ہم ایسے رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ اپنے من کو سب سے پہلے صاف کرتے تھے. تو حضرات گرامی تقوی لفظوں کا نام نہیں ہے، تقوی کسی لباس کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے اپنے من کو ستھرا کرنے کا. التقوی ہا ہونا. ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، صوفی بن کے، ڈھنگی صوفی. ایک تو صوفی ہوتا ہے نا سچا صوفی، ایک ہے لوگوں کے سامنے صوفی بن کے متصوف. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر اوپر کیا، بولا اوپر سیدھے کے بیٹھو، سیدھے. بولا یہ سر نیچے ڈالنے سے صوفی نہیں بنتا ہے، تصوف، تقوی، پرہیزگاری یہ انسان کے من کے اندر ہوتی ہے. التقوی ہا ہونا. پہلے اپنے من کو تو ستھرا کرو، سر بعد میں گرانا، اپنے آپ کو صوفی بعد میں بنانا، پہلے اپنے من کو تو ستھرا کر لو. حضرات گرامی ہمارے منوں کے اندر، ہمارے من کے اندر جو ہے وہ منو فرعونیت بری ہوئی ہے. علم بھی حجاب بن جاتا ہے، کبھی عبادت بھی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، کبھی خیرات کرنا بھی انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی انسان جو ہے کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی انسان کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست. فرمایا یہ جو تمہارے اندر کا من ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. ہم فرعون کو گالی دیتے ہیں، فرعون کو برا بلا کہتے ہیں، ہم جو ہے یزید کو برا بلا کہتے ہیں، نمرود کو کہتے ہیں. فرمایا تمہارے اندر بھی فرعون بیٹھا ہوا ہے، موقع نہیں ملتا ہمیں اس فرعونیت کا اظہار کا. ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست، پورا آؤن مارا آؤن نیست. ہمیں کوئی ماننے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئی چانس نہیں ہے ہمارے پاس. پتہ تو تب چلے کہ ہمارے پاس چانس ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہو. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیسر و کسریٰ کے ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے، اور عمر فاروق اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے. تقویٰ تو یہ ہے، پرہیزگاری تو یہ ہے
تو میرے اور آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے؟ فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں ہمیں کوئی ماننے والا نہیں ہے، ورنہ ہمارے اندر بھی فرعون نفس جو ہے، فرمایا اس نفس کو اگر تم پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو لعلکم تتقون، سب سے پہلے روزہ رکھو، اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرما دے، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا سب سے پہلے اپنے لقمے کو پاکیزہ کرو۔ جو لقمہ تم نے کھانا ہے سب سے پہلے اس لقمے کو پاکیزہ کرو، اللہ تمہارے دل کے اندر نور پیدا فرما دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب انسان حلال لقمہ کھاتا ہے، پہلا لقمہ کھاتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال لقمے کی اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، جائیں نہ نکلیں ذرا بار کما کے لائیں، دیکھیں آپ ذرا کہ حلال لقمہ ملتا کیسے ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر جب وہ ملتا ہے تو وہ سونے کا کشتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب انسان کھاتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے قلب و نظر کو منور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر، حدیث قلب کے اندر فرمایا تقویٰ کیسے آئے گا؟ فرمایا کہ حرام تو حرام ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال و حرام بالکل واضح ہیں۔ فرمایا کہ بینہما مشتبہات، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان مشتبہ ہیں، پتہ نہیں چلتا حلال ہے حرام ہے۔ فرمایا اگر تم واقعی متقی بننا چاہتے ہو نا تو حرام ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، فرمایا ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو، اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری عطا فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ تو اپنے جسم کے اندر حلال لقمہ ڈالو، فرمایا اپنے من کو ستھرا کرو۔ تمہارا من جو ہے یہ رمضان المبارک، یہ روزے، یہ ریاضت، یہ مجاہدہ من کو ستھرا کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جمعہ آ گیا، آ جاؤ بھائی جان، آ جانا جلدی سے 12:30 بجے۔ سینمے کے لیے کوئی آواز لگاتا ہے، برائی کے لیے کوئی آواز لگاتا ہے، شراب کھانے والا بلا رہا ہوتا ہے، وہاں تو کیوں لگتی ہے، لائن لگتی ہے، پیسے پے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد جو ہے ہم اس برائی کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ برائی کے اندر اٹریکشن ہے، نفس انسان کا برائی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، فرمایا نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہاں جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے، رمضان المبارک کا پیارا موسم چل رہا ہے، ایک نیکی کا موسم بہار ہے، آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کر ایک چیز یاد رکھ لیجئے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ آپ اگر نیکی نہ کر سکیں، اپنے آپ کو جبر کر کے نیکی کی طرف لے کر آئیں، نیکی پر صبر کرنا یہ بھی اجر ہے، گھسیٹ کے لے کر آئیں اپنے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین پر اسقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، فرمایا ایمان والوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے اندر برکت کیا ہے، فرمایا گھسیٹ کے اپنے آپ کو، سرین کے بل آ نہ سکیں تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کر آئیں۔ تو فرمایا امام غزالی فرماتے اپنے آپ کو زبردستی نیکی کی طرف لے کر آئیں، زبردستی بائی فورس اپنے آپ کو لے کر آئیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اپنے نفس کو ملامت کریں کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تجھ پر اللہ نے اتنا کرم کیا، اللہ نے تیرا اتنا پردہ رکھا ہوا ہے، اور تو اس پردے کو توڑ رہا ہے، اس پردے کو چاک کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ ستار تو تیرا پردہ رکھنا چاہتا ہے، اور تو اس پردے کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ آج یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں کہ برائی کرنا تو برائی کرنا ہے، لوگ برائی کر کے اس کو ویڈیو کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو تھریڈ کرتے ہیں، لوگوں کو اس برائی کو، فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے اندر اس برائی کو پھیلاتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔
فرمایا اس رب نے تمہارا جو پردہ رکھا ہوا تھا تم اس خود پردے کو چاک کر رہے ہو۔ تو فرمایا اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ ایک بزرگ رات کو سونے سے پہلے جو ہے ہر رات کو دن کے کیے ہوئے سارے اعمال پر جہاں غلطی ہوتی تھی اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے۔ یہی قرآن نے کہا کہ نفس تو نفس امارہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرے تو اس کو پکڑو، اس کو روکو، اس کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر! رب کائنات نے اس نفس کی قسم یاد فرمائی ہے، فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ فرمایا کہ میں قسم یاد کرتا ہوں، کس چیز کی؟ فرمایا نفس لوامہ کی قسم ہے، روز قیامت کی قسم ہے۔ کون سا نفس لوامہ؟ جو ملامت کرنے والا نفس ہے۔ پہلے امارہ تھا، پھر آپ نے ملامت کی، پھر جو ہے یہ نفس لوامہ بن گئے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ اس قسم یاد فرما رہا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ نفس کو نیکیوں کی طرف لگاتے ہیں، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، زور، سٹرگل سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کا نفس پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر چین نہیں آتا ہے، اگر قرآن نہ پڑھیں تو پھر چین نہ آتا ہے، اگر درود و سلام نہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ کھو گیا ہے، آج ایسا لگتا ہے کچھ کھویا ہو گیا۔ ورنہ انسان صبح اٹھتا ہے نارمل طور پر اٹھ کے چل گیا کام کی طرف، نماز پڑھی، ذکر کیا، قرآن کیا، نہیں کچھ پتہ ہی نہیں اس کو پرواہ ہی نہیں نا، اس کو ٹینشن ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا ہے اس کو نہ کوئی امام سدھار سکتا ہے، نہ کوئی مبلغ سدھار سکتا ہے، نہ کوئی نبی سدھار سکتا ہے، نہ رب تبارک و تعالی اس کو سدھارتا ہے، نہ بدلتا ہے رب تبارک و تعالی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بھی اس قوم کو تبدیل نہیں کرتا ہے، اس کو بدلتا نہیں ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ تو نوجوانوں اگر بدلنا چاہتے ہو، آپ یقین کیجئے کتنے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں۔ کل ایک بچہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب میں سن 2009 کے اندر ایسے مسجد تلاش کر رہا تھا، سراؤنڈنگ کے اندر کسی مسجد میں جمعے کی نماز نکل گئی تو میں یہاں آ گیا۔ کہا بس وہ دن ہے، آیا ہوں تو پھر گیا نہیں ہوں یہاں سے۔ کہیں بھی شہر کراچی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا سن 2013 کے اندر میں یہاں ایک جگہ جاب کرنے آیا اور ایک میں نے جمعہ یہاں پر پڑھا، بولا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اگر میں شہر کے اندر موجود ہوں تو میں نے جمعہ یہاں پر ہی پڑھنا ہے۔ ایک ذہن بنا لیا، ایک مائنڈ سیٹ کر لیا، ایک اپنے آپ کو تیار کر لیا، بدلنے کے لیے تیار ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نکلو تو صحیح، تم ایک قدم چلو گے میری رحمت تمہیں دوڑ کے پکڑ لے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ فرمایا کہ جو بندہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، لیکن جو بدلنا ہی نہیں چاہتا تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمیں کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، نہ یہ سپیچ بدل سکتی ہے، نہ تقریر بدل سکتی ہے، نہ کوئی مہینہ بدل سکتا ہے۔ ہاں سب سے پہلے خود جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو فرمایا نفس لوامہ، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان کا من لگ جاتا ہے تو پھر انسان اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ نیکی نہ کرے تو اطمینان نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، کہتا ہے مبارک ہو تجھے دنیا سے جانے والے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر! جو صحابہ کرام کے لیے، آل بیت اطہار کے لیے کلمہ استعمال کیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، یہاں راضیہ مرضیہ۔ اللہ اکبر! فرمایا اے نفس مطمئنہ تمہیں مبارک ہو کہ تو اپنے رب کی طرف اس انداز سے لوٹ رہا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا کہ تم میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی جنت کے اندر داخل فرمائے۔ میں ایک آخری 1 منٹ کے اندر، وقت پورا ہو چکا ہے، نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا۔ بیٹا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کھیلیں نہیں، آپ سوئمنگ نہ کریں، آپ کرکٹ نہ کھیلیں، آپ ہاکی نہ کھیلیں۔ بولے کہ یار مولانا صاحب ایک کرکٹ ہی کھیلتے تھے اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے بچوں نے کھیلا، ہم نے خود بچپن کے اندر کھیلا، کھیلتے کودتے ہوئے ہم یہاں پر آئے۔ لیکن یار رمضان کا مہینہ ٹورنامنٹ کے لیے رہ گیا، رمضان آتا ہے سوشل میڈیا پہ چل پڑا ہے،
سالانہ رمضان ٹورنامنٹ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ رمضان کیا ٹورنامنٹ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا؟ یار تم 11 مہینے کھیل رہے ہوتے ہو یا باہر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچپن کے اندر ہم ان کو کھیلنے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے، لیکن یار رمضان کے اندر تو رمضان کی راتیں جو اللہ کی رحمت کی راتیں ہیں، تم نے ٹورنامنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج ایک عالم دین نے بتایا، بولا علامہ صاحب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے، یہ تو اللہ کے مبارک لوگ ہیں، فرمایا جو کھیل رہے ہیں، چل بھئی یہ تیرا، چل بھئی یہ تیرا، جن کے پتے کھیل رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، جن کی بوتلیں چل رہی ہیں، بولا جو چل بھی رہی ہیں تو رمضان بھی ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا رمضان آیا، کیا شعبان آیا، کیا شوال آیا، ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، نام رکھا ہوا ہے، پرواہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان بچوں، خدا را اس رمضان کو ان ٹورنامنٹوں کی نظر نہ کرو، کھیل کود کی بازاروں کی نظر نہ کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، انوار و تجلیات اتر رہی ہے، ان لمحات کو ضائع نہ کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، رب سے مانگو۔ اگر بدلنا چاہتے ہو تو یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان ملا، حضور نے فرمایا رغم انف رجل، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا۔ یعنی مغفرتیں تو برس رہی تھی، اتر رہی تھی، لیکن وہ ادھر ادھر دندوں کے اندر لگا ہوا تھا۔ رمضان یہ آئے گا، یہ چلا جائے گا، یہ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آپ دیکھیے گا، پھر رمضان جب جائے گا تو ہم آخر میں کہیں گے رمضان تو جا رہا ہے، اے رمضان تو جا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آج رمضان ہے، آج اس کی قدر کر لیں، آج اس کے اندر نیکیاں کر لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ مجھ پر بھی، میرے بچوں پر بھی کرم فرمائے۔